ایک انٹرویو میں یحییٰ خان نے رباط کانفرنس کا تفصیل سے ذکر کیا اور کارنامہ بتایا کہ انہوں نے بھارت کے نمائندے کو وہاں سے نکلوایا تھا، لیکن تہران کا واقعہ نہیں بیان کیا۔ جب بقول الطاف حسن قریشی مدیر اردو ڈائجسٹ کی دنیا کی متعدد سربراہان مملکت کے سامنے بڑی محفل میں زیادہ پی جانے کے باعث پتلون میں ہی پیشاب کر دیا تھا، یہ واقعہ الطاف حسن قریشی نے اپنے ماہنامہ اردو ڈائجسٹ میں لکھا تھا۔ بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کی مذمت کرتے ہوئے یحییٰ خان کہتے رہے کہ میں ہوتا تو کبھی بنگلہ دیش کو تسلیم نہ کرتا۔ کیا قوم نہیں جانتی کہ یحییٰ خان نے 1 یونٹ توڑا؟ اس نے ایک آدمی ایک فوٹ کا قانون بنایا۔ اس نے چین اوقات کی بنیاد پر انتخابات لڑنے کی اجازت دی۔ اس نے اپنے ہی بنائے ہوئی لیگل فریم ورک آرڈر کی دھجیاں اڑائی۔ تم ہی تھے جس نے انتخابات میں مشرقی پاکستان کی حد تک بے انتہا داندلی ہونے دی۔ یہ سب کون کر رہا تھا؟ کون اس وقت ملک کا صدر تھا؟ کون فوج کا کمانڈر ان چیف تھا؟ کون چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا؟ کون ذمہ دار تھا ان واقعات کا؟ کون بھٹو سے مل کر اپنے اقتدار کے لیے سازشیں کرتا تھا؟ وہ کون تھا جس نے مجیب الرحمان کی طرف سے اس انکار کے بعد کہ وہ تمہیں صدر نہیں رکھے گا، لاڑکانے میں بھٹو سے شکار کے بہانے سے سازشیں کی؟ کون تھا جس نے فوجی ایکشن کا حکم دے کر نفرت کی بنیاد رکھی؟ کون تھا جس نے 25 مارچ کے بعد پلٹ کر مشرقی پاکستان کا رخ نہیں کیا؟ کس نے مشرقی پاکستان پر حملے کی خبر سن کر کہا کہ ہم سوائے دعا کی اور کیا کر سکتے ہیں؟ کون حکومت پر فائز تھا جس نے مغربی پاکستان کی سرحد سے جنگ چھیڑ دی لیکن فوجوں کو آگے بڑھنے سے روکے رکھا؟ اور مشرقی پاکستان کا تحفظ مغربی پاکستان سے ہوگا کہ نظریے کے مطابق بھارتی علاقے میں یلغار نہ کی؟ کون تھا جس نے ملک کو ٹوٹتے دیکھ کر بھی پولینڈ کی قرارداد نہ مانی؟ کیا سارے الزامات کے جواب میں یحییٰ خان کے سوا کسی دوسرے کا نام آتا ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ 40 چوروں کا ایک ٹولہ تھا جس میں اور بھی بہت سے تھے، مگر کیا یحییٰ خان ان کا سرغنہ نہیں تھا؟ کیا ہر قصور کا پہلا ذمہ دار وہ نہیں؟ یحییٰ خان کہتے ہیں کہ ڈاکٹر مالک کا سگنل آیا تھا کہ حالات خراب ہیں، بھارتی بغیر سرنڈر کے نہیں مانتے، اور جواب میں یحییٰ خان کے بقول ڈاکٹر مالک کے ذریعے جو پیغام دیا گیا اس کی عبارت یہ تھی کہ نیازی، آپ مشرقی پاکستان کے محاذ پر سینئر ترین فوجی افسر ہیں، آپ ڈپٹی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں اور وہاں کے انڈیپینڈنٹ کمانڈر بھی۔ تم میری نسب صورتحال کو بہتر جانتے ہو، تم سچویشن کا صحیح اندازہ کر سکتے ہو۔ گورنر کو کنسلٹنٹ کرو اور UNO والوں کو بول دے کہ سیز فائر کرا دو۔ جب سیز فائر ہوتا ہے تو کمانڈر آپس میں ملتے ہیں اور کوئی نہ کوئی سمجھوتا ہو جاتا ہے، لیکن دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا بالکل جھوٹ ہے، مجھے اس قسم کا کوئی سگنل نہیں دیا، اور خود یحییٰ خان کے بیان سے اس کی تردید ثابت ہے کہ سگنل وہ ڈاکٹر مالک کو بھیج رہے ہیں اور اس میں نام میرا لے رہا ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ مشرقی پاکستان میں میری کیا پوزیشن تھی۔ جنرل ٹکا خان مشرقی پاکستان کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا اور سیاہ و سفید کا انہیں اختیار تھا، لیکن ان کے بعد میں اس پوزیشن میں نہ تھا کیونکہ ڈاکٹر مالک کے مشرقی پاکستان کے گورنر بنائے جانے کے بعد میں ان کے ماتحت تھا، لہٰذا مالک صاحب نے یحییٰ خان کو کیا سگنل دیا اور بدلے میں یحییٰ خان کا کیا سگنل آیا، اس سے میرا کوئی تعلق نہ تھا۔ میں مشرقی پاکستان میں آزاد نہ تھا، بلکہ قاعدے کے مطابق میرا ہر آن رابطہ اسلام آباد کے جنرل ہیڈ کوارٹر سے تھا، اور آخری وقت تک یعنی 16 دسمبر کو ہتھیار ڈالنے تک یہ رابطہ قائم تھا، اور جنرل حمید اور جنرل گل حسن سے باقاعدہ بات چیت ہوتی تھی۔